اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید ورضوان من اللہ اکبر صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا امام الاولین والآخرین۔ حاضرین و ناظرین، مخلصین و صاحبان وفا و حیا، بالخصوص تاجدار موڑا شریف ہمارے آقائے نعمت منبع جود و سخا پیکر صدق و عطا حضرت پیر محمد اورنگزیب صاحب قاسمی زیب و زینت آستانہ عالیہ موڑا شریف وہ اپنے روایتی اور منصبی انداز سے ایسے مقام پر بیٹھے ہیں کہ ایک جانب خاندان غزنوی کو اپنے شفقتوں میں سمیٹے ہوئے ہیں اور دوسری جانب خاندان ثانی پیر لاسانی کو اپنے باہوں میں لیے ہوئے ہیں۔ کریموں کا یہی مقام ہوتا ہے کہ وہ صاحبان رحمت بن کر ہر تنگی، ہر اسرت، ہر مصیبت، ہر آزمائش میں سنبھالا دیتے ہیں۔ یہ تو دنیا کی بات ہے دوستو، کاملین صرف دنیا تک سایہ نہیں دیتے بلکہ قبر و حشر میں بھی اپنی محبتوں کا سایہ عطا فرمایا کرتے ہیں۔ حضرات وقت نہیں ہے، میں آج کے اس پروقار چیلم کی تقریب میں حاضر ہوا ہوں، بالخصوص کیونکہ ہم خود بھی غم زدہ ہیں اور پیر صاحب قبلہ کی رحلت سے آزردہ ہیں، غم گرفتہ ہیں، اور غم کو مرہم جب ملتا ہے تو یہ یقین ہونے لگتا ہے کہ جانے والا اللہ کی بارگاہ میں مقبول بھی ہو گیا ہے۔ پیر صاحب قبلہ کے صاحبزادگان تمام، اظہار محبت بھی ہے اور اظہار دوستی بھی ہے۔ کافی دیر سے بیٹھا سوچ رہا تھا کہ میں کیا بولوں۔ یقین جانے بار بار پیر اورنگزیب صاحب، ان کا خاندان اور اس خاندان کے عزتوں کے جومر حضرت خواجہ محمد قاسم مولوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ
کی یادوں اور محبتوں کی کرنیں ایسا انعکاس فرما رہی تھی، ایسا لگ رہا تھا کہ آج کی یہ محفل چلا یار میں نہیں بلکہ والی موڑا کے قدموں میں سجی ہے، اور وہ ہر دل کو اپنی محبتوں سے نواز رہے ہیں۔ جانے والے چلے جاتے ہیں، لیکن ہر جانے والے کا انداز مختلف ہوتا ہے۔ لمبی بحث میں جائے بغیر کچھ چراغ بجھ جاتے ہیں اور کچھ چراغ پہلے سے زیادہ روشن ہو جایا کرتے ہیں۔ درویشوں کا قول ہے، اور یہ مستند بات ہے، کہ اللہ کا ولی جس نے اپنی ساری زندگی میں خدا کی محبتوں کا اور اس کی رضا کا چراغ روشن رکھا، تو مرنے کے بعد اس کا چراغ بجھ نہیں جایا کرتا، بلکہ خدا وفا نبھاتے ہوئے کئی گنا زیادہ اس چراغ کو روشنی سے معمور کر دیا کرتا ہے۔ اور درویش کہتے ہیں کہ درویش دنیا میں زندہ رہتا ہے تو ایک حصہ اہل دنیا کو فیض دیتا ہے اور 9 حصے اس کی توجہ اللہ کی بارگاہ میں ہوتی ہے۔ لیکن وہی درویش خدا مست، وہ شریعت و طریقت کا شناور، جس نے ساری زندگی خدا کی رضا کو پیش نظر رکھا، وہ فیض دیتا دیتا، فیض برساتا برساتا، نہ بارش دیکھی، نہ دھوپ دیکھا، نہ کسی مشکل کو دیکھا، نہ سفر کی صعوبتوں کو دیکھا، بس خدا کی رضا پیش نظر رکھی، اور خدا ہی کا فیض مخلوق خدا میں تقسیم کرتے کرتے جب وہ دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے تو صوفیہ کہتے ہیں وہ 10 حصے کہ دنیا میں ایک حصے میں وہ متوجہ الی الخلق ہوتا ہے تو 9 حصے متوجہ الی الخالق ہوتا ہے، لیکن جب 2 فٹ قبر کے نیچے چلا جائے تو اللہ اس کی حالت بدل دیتا ہے، ایک حصے کو اپنی طرف رکھتا ہے، 9 حصے کو مخلوق خدا کی طرف رکھتا ہے۔ ایسا کیوں ہے؟ بیان تو ہو چکا ہے، لیکن یہاں میں حضرت خواجہ قاسم موڑوی رحمت اللہ تعالی علیہ کا وہ فرمان، اور یقین جانے جب بھی کسی صاحب قبر کے مزار پر جاتا ہوں تو خواجہ قاسم موڑوی رحمت اللہ تعالی علیہ کے اس فرمان کا چراغ روشن ہو جاتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ درویش جب اللہ کی صدا لگاتا ہے، لا الہ الا اللہ کی ضربیں لگاتا ہے، اپنی زندگی سجدوں میں گزارتا ہے، نیکیوں میں گزارتا ہے، اخلاص و وفا میں گزارتا ہے، تو اس کیفیات میں اللہ خاص قسم کا نور نازل کرتا ہے سینے پر۔ اب آپ توجہ فرمائیں کہ لوگ مزارات پر کیوں جاتے ہیں، وہاں لوگوں کے ڈیرے کیوں ہوتے ہیں، وہاں رش کیوں ہوتا ہے، وہاں مخلوق خدا کو سکون کیوں ملتا ہے؟ آؤ بابا قاسم موڑوی رحمت اللہ تعالی علیہ کا فرمان سناتا ہوں۔ فرماتے ہیں کہ جب ساری زندگی خدا کے ساتھ محبتوں میں گزارتا ہے تو ساری زندگی خدا اپنا خاص نور اور نبی دو عالم کا خاص نور اس کے دل پر نازل کرتا ہے، اور جہاں نور نازل ہوتا ہے وہاں روشنی ہوتی ہے، جہاں روشنی ہوتی ہے وہاں سکون ہوتا ہے، وہاں اطمینان قلب ہوتا ہے، اور یہ نور دنیا کا نہیں، یہ خدا کی رحمتوں کا نور ہے۔ جب یہ صاحب ذکر قبر میں جاتا ہے تو وہ محل، وہ مقام جہاں خدا نے نور نازل کیا ہوتا ہے، وہ روشنی کم نہیں ہوتی، مرنے کے بعد خدا 9 گنا زیادہ اس کو روشنی عطا فرما دیتا ہے۔ اب جو بھی صاحب مزار کے پاس، چاہے وہ مرید ہو، چاہے وہ مخلص ہو، چاہے وہ عام مومن ہو یا عام متقی ہو، جب صاحب مزار کے قبر پر آتا ہے تو اسی نور سے سکون پاتا ہے،
جب اس نور سے سکون پاتا ہے تو اللہ نے فرمایا تو نے ساری دنیا کو میرے لیے چھوڑا ہے، اب میں نے تیرے دل میں نور داخل کر کے ساری دنیا کے لیے تجھے مرجعے خلائق بنا دیا۔ جس کو بازار میں سکون نہیں ملے گا اسے تیرے دربار میں سکون مل جائے گا۔ حضرات گرامی، وقت نہیں، اس پر بے شمار دلائل ہے میرے پاس، لیکن میں والی مولا شریف کی موجودگی میں کافی ساری باتیں کر گیا۔ میں ان سے استدعا کرتا ہوں کہ نہریہ شریف کا ہر فرد آپ کے در کا دریوزہ گر ہے، اسی منبع فیوز کا فیض یافتہ ہے۔ آپ جب جب چشم سر سے دیکھیں تو فیض ملے گا، چشم تصور سے دیکھیں تو بھی اسے فیض ملے گا۔ اللہ تعالیٰ حضرت پیر عبدالرشاد عرفانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے درجات کو بلند فرمائے، ان کے مریدین اور بالخصوص ان کے صاحبزادگان کو خدا ان کے فیضان کا امین بنائے، اور وہ فیض جو گلی گلی، نگر نگر، دشت و دمن اور کوہ و چمن میں تقسیم کرتے رہے، خدا وہ فیض تقسیم کرنے کی سعادت انہیں بھی نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔